ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا. لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر لے کر آئے قاری حنیف صاحب کا بیان. سنو گے تو انشاءاللہ ضرور نفع ہوگا. چلتے ہیں بیان کی طرف. نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکہ لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا. درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی. اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا. خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی. نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے. کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی. ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں. تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا. تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے. لاہور انار کلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو،
جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا. وعدہ کی دیکھو لکھا جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان, جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان, اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں, جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں. بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں, بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں, بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں, بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا. ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے. اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے, فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا, ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا, کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قبروں میں عذاب بھگتنے والے لوگ, دردناک عذاب بھگتنے والے لوگ قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کے کہیں گے الہی ہم سوئے ہوئے تھے, ہمیں کس نے جگا دیا. قبر کا عذاب نیند معلوم ہوگا قیامت کے عذاب کے مقابلے میں. تمہیں تو یقین نہیں آتا ہوگا, کہتا ہوگا قاری حنیف کہانی کہہ رہا ہے. ہاں, جو مر گئے ان سے جا کے پوچھو, جاؤ قبرستان میں جا کے پوچھو تمہارا کیا حال ہے. جن کا مر جاتا ہے وہ اپنے مردے کو اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں. قبر کھودی, پرانا مردے کی ہڈیاں نکل آئیں, ان ہڈیوں کو نکال کر باہر رکھا, گاڑا پکڑاتے, اینٹ دیتے, اپنی میت کو اتارتے, ان ہڈیوں پہ پیر آ گیا, اس کھوپڑی پہ پیر آ گیا جو پہلی قبر سے نکال کے رکھی تھی. کہتا اس میں سے آواز آئی کھوپڑی میں سے, کہتا تل پاؤ ایک کاش ہے سر پر جو آ گیا, یکسر اس کو خانہ شکستہ سے چور تھا, اور جو کھوپڑی پیر کے نیچے آئی اس میں سے آواز آتی ہے ذرا راہ دیکھ کے چل اور بے خبر, کل میں بھی تیری طرح سرے پرغرور تھا, اور پیر کے نیچے چور چور کر دینے والے کل اس کھوپڑی پہ بڑے اچھے اچھے دوپٹے اوڑے جاتے تھے, عطر کی مالش کی جاتی تھی, ہار ڈالے جاتے تھے, آج تیرے پیر کے نیچے آ کر میں چور چور ہو گیا ہوں, کل کو کسی کے پیر کے نیچے تو یوں ہی چور چور ہو جائے گا. میری تیری کیا ہستی کیا مجال. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, مدینہ پاک ہے, آخری وقت ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا جب میں نے حضور کو پسینے آتے دیکھے. میں نے حضرت کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھی اور آپ نے فرمایا عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ تو لا. نہ دوڑی, ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آئی, اشارہ فرمایا یہاں رکھ دے. میں نے رکھ دیا. فرماتی یہاں دو گی میری پریشانی کی رحمت والا ہاتھ اس پیالے میں بھگو بھگو کر تیرے انور پہ ملنا شروع فرما دیا, چھینٹے مارنے شروع فرمائے. میں نے عرض کیا میرے آقا کیا ہوا؟ فرمایا ایسا موت بڑی گھبراہٹ والی ہے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میں قریب بیٹھی تھی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی قریب بیٹھی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پریشان بیٹھی تھی، فرمانے لگی وہ دیہاتی گوار کہیں کے میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے؟ سرکار کو تھوڑا سا ہوش آیا، فرمایا لخت جگر کسے بے ہوش کہتی ہو، کسے دیہاتی کہتی ہو، کسے گمار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو دلہن کا سہاگ اجاڑ دے، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کوٹھیوں کو ویران کر دیا، بنگلوں کو ویران کر دیا، ملکوں کو ویران کر دیا۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگی جا رہی ہے۔ ٹھیک لے آئے، اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے، آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں۔ روح مبارک قبض کرنے لگے، گھٹنوں کے قریب پہنچے، سرکار نے فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا میری کیا مجال ہے؟ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میری کیا جرت ہے میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں؟ فرمایا تو تکلیف پہنچا نہیں رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ آج میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک حسرت ہے، میرے دل کا ایک جذبہ ہے، اور وہ یہ ہے تو مجھے تکلیف نہیں دے رہا، اور مجھے اتنی تکلیف ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ امت کے جن لوگوں کا دکھ دے گا ان کا کیا حال بنے گا؟ میری تمنا ہے ساری امت کو جو دکھ دینے ہے وہ آج میں محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ ختم کر لے، وہ ساری تکلیف مجھے پہنچا لے۔ آؤ امتیوں، نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ۔ تجھے اس نبی کی شکل سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کی نورانی داڑھی سے پیار نہیں، تجھے اس نبی کے لباس سے پیار نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آواز پست ہوتی چلی گئی، ہمارا جگر پھٹتا چلا گیا، بالکل آواز بند ہو گئی، لب حرکت کرتے تھے۔ میں نے کان لگایا تو یہ آواز تھی ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ امت کا حال تو دیکھو، نمازوں کی پرواہ نہیں، روزے کی پرواہ نہیں، قرآن مجید کی پرواہ نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پرواہ نہیں۔ ان بچوں کو تو نہیں دمکا سکتا کوئی بھی۔ یہ کر رہا ہوں کہ آپ اور میں کب وہ وقت آئے گا اور کب ہم سوچیں گے کہ ہماری زندگی کے لمحات آ کر ختم ہو جانے والے ہیں۔ ایک دن بہت آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دے گی۔ اسی کو مجذوب کرتا کہ آنے والی کس ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ہزاروں من مٹی کے نیچے تجھے جانا پڑے گا۔ تیرا سوٹ، تیرے لباس، تیری یہ چاٹ چوٹ اور یہ ٹیپ ٹاپ ساری ختم کر دی جائے گی۔ آخری وقت ہے، پریشان حال ہے۔ قرآن کا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق
والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء اپنی اپنی جگہ سے چھوٹ رہے ہیں. دم نکل گیا، آنکھ تیری اپنی، دم نکلتے وقت آنکھ چر گئی، کھل گئی، بند کرنے کی طاقت نہیں. ہاتھ تیرا اپنا، انگلی بند رہ گئی، کھول نہیں سکتا. پیر اکٹھے ہو گئے، الگ الگ ہو گئے، اکٹھے نہیں کر سکتا. دوسرا آدمی بند کرتا ہے. یہ منہ جس سے حکم دیتا ہے، جس سے کتابیں پڑھتا ہے، جس سے سارا دن گانے گاتا ہے، جس منہ سے درود پاک پڑھتا ہے، تیرا منہ ہے. دم نکلتے وقت اگر منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں. اپنا منہ خود بند نہیں کر سکتا. کتنا مجبور ہے. کمانڈر ان چیف ہے جس کے حکم سے پوری فوج میں بھگدڑ مچ جاتی تھی، آج مرا پڑا ہے، آنکھ نہیں بند کر سکتا. وزیر داخلہ ہے جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی، تو وہ بھی کسی زمانے کی، جس کے حکم سے پوری پولیس حرکت میں آ جاتی تھی. وزیر داخلہ صاحب مرے پڑے ہیں، پیر الگ الگ ہیں، اپنے پیر اکٹھے نہیں کر سکتا. منہ چر گیا، بند نہیں کر سکتا. آنکھ کھل گئی، بند نہیں کر سکتا. آخرکار پسڑی پہ لٹا لیا، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگا غسل دینے والا. اب اس طرف کا کوئی آدمی جانتے یہ کہ ٹولہ ہے بدماشوں کا جو باہر ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا ہزاروں چیزیں دیکھ کر کے بھی سمجھ نہیں کرتی، ہزاروں کو مرتے دیکھ کے بھی تیاری کا مفہوم سمجھ میں نہ آیا. تختے پہ لکھا رکھا ہے غسل دینے کی تیاری ہے، کپڑے اتارنے لگا. حدیث پاک میں آتا ہے آدمی کا بدن اس قدر دکھ جاتا ہے، ہاتھ لگنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے چھرے چل گئے ہو. مکھی بیٹھ جائے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے. مذاق ہے موت. ارے موت تو موت ہے. سارے عالم کو لپیٹ کر دیا موت نے. ادھر کپڑے اترنے لگے، ادھر رو آواز دیتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو. غسل آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے. اور مجھے غسل دینے والے آہستہ آہستہ میرے کپڑے اتار، تیرے ہاتھ بھی مجھے چھرے کی طرح لگتے. کپڑے اتارنے والے کو لالچ ہے کپڑے صحیح سالم اتارو. ادھر زبان حال سے کہتا لوگو میرا حال دیکھ لو، میرے کپڑے اتر رہے ہیں، ننگا کی ہزارہ ہوں. عورت کی میت ہے، آواز لگاتی ہے، زبان حال سے کہتی ہے آؤ سہیلیو، او میری بہنوں آؤ، میرے سوٹ اترتے دیکھو، میرا زیور اترتا دیکھو، میری ناک کا زیور اترتا دیکھو، میری چوڑیاں ٹوٹتی دیکھو. کنبا قبیلہ چھوڑ کے واری، سچے گھر کی کر تیاری. یہ نہ سمجھنا اکیلی سداری، سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، بچے گا کوئی نہیں. اس لیے اس اندھیری کوٹری کی تیاری کرو. متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا.
कपड़े उतार दिए, गुस्ल देने लगे, हाथ फेरने लगा। उधर से आवाज आती है, मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार और हौले हौले जिस्मों से कपड़े उतार। तेरा कपड़े उतारना मुझे इतना दुख देता है कि जैसे हजारों छुरे मेरी जान पे चला दिए गए हो। तुझे क्या मालूम है मैं किन मकामात को दूर करके आया हूँ। मैं मौत की घाटी से गुजर के आया हूँ, मैं परेशानी के आलम से गुजर के आया हूँ, मैं उस तबाही से गुजरा हूँ जिस तबाही से गुजरने के बाद कोई वापस अपने घर नहीं आया, कोई अपने बच्चों को पूछने ना आया। पानी डालते हैं, आवाज आती है, जानों पर सदमे पड़े है मुत्तसिल और गुस्ल के पानी को कर ले मोटा दिल। ऐसा कर पानी न ठंडा हो न गर्म हो, मैं तो नहीं बोल सकूंगा, मैं तो नहीं बोल सकूंगा। जिस तरह आज मैं खामोश हूं, कल को तू इसी तरह खामोश हो जाएगा। इसी तरह तेरी जुबान को ताला लग जाएगा जिस तरह आज मेरी जुबान बंद है। खुद ख्याल कर, ठंडे का, गर्म का, अदब का, एहतराम का खुद ख्याल कर। गुस्ल देने वाला साबुन मलता है, फिर हाथ फेरता मैयत के बदन पे। आवाज आती है, जिस तरीके मलते हैं घोड़े को न मल और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। तेरा हाथ मेरे बदन पे फिरता है, मुझे यूं मालूम होता है जैसे पक्का फोड़ा मेरा बदन दुखता हो। सर से लेकर पांव तक वो मुसीबत आई, वो रगें तोड़ी गई, हालत मेरा कड़वा हो गया, आंखों के मेरे पर्दे फट गए, कानों के मेरे पर्दे फट गए, खून सारा मेरा खुश्क हो गया। तुमने मुझे क्या समझा है? आहिस्ता हाथ चला, आज तू हाथ चला रहा, कल को तुझ पर किसी और का हाथ चलेगा। कफन में रख लेते हैं, मुंह खुला छोड़ देते हैं। कहता फिर कफन के वक्त आती है निदा, ऐ मेरे गमखार मैं तुझ पर फिदा। मुंह खुला हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। आखिरी मुसाफिरी रवाना है। आज के बाद ये सूरत नजर न आएगी, हमेशा के लिए छुप जाएगी। आज के बाद ये शक्ल दिखाई न देगी। किसी ने आवाज लगा दी, जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ, और भी तो दूसरे काम भी तो कर ले कुछ देर तक, और मेरी सूरत तो हमेशा के लिए छुप जाएगी। क्यों जल्दी करते हो, क्यों दम मिटा रखा है? मैं तो ऐसा जाऊंगा, मैं तो ऐसी जाऊंगी, आज के बाद नजर न आऊंगी। फिर उस तरफ से किसी ने आवाज लगा दी, जल्दी करो और काम बेशुमार करने, मंजिल पहुंचाओ, काम से जल्दी गाड़ी को कमर तक पहुंचाओ, कमर तैयार हो चुकी। आवाज आती है, वो थामने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें, और बाल बच्चों से तो मिलने दे मुझे। और लोगों मेरी ये नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी ये छोटी छोटी दी, सारी जिंदगी सोचा करेगी अम्मी कैसी होती है, अम्मी का लाड कैसा होता है, अम्मी का प्यार कैसा हुआ करता है। शादी होके चलेगी, रोएगी, सर पे हाथ फेरने वाला कोई ना होगा। आवाज
فاتحہ جلدی نہ مچاؤ میرے یہ یتیم بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا، کس کے ارمان اجڑ گئے، کس کا پیار اجڑ گیا، کس کی زندگی اجڑ گئی، کس کی دنیا برباد ہو گئی۔ ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو، لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے، پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا، نقصان کوئی کرے گا ذمہ ان کے لگے گا، جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے۔ عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے، عید آئے گی کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے، شادیاں آئیں گی کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں۔ افسوس کرتا ہے کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا، اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا، اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا، اور آج نکلا ہوں مڑ کے نہیں آؤں گا۔ گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم وہ کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم، اور لوگوں دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے ماں ان سقیم۔ لوگوں آج میں اپنی کو اجاڑ چلا، آج میری کا سہاگ اجڑ گیا، آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی، آج میری کی عزت برباد ہوئی، خبردار میری آبرو کو نہ تکنا، میری عزت کو نہ تکنا، کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی۔ اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ، میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں، مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا، 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا، رمضان تمہارے حوالے کیا، رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ، قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو، عظمت کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے بھول گئے، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں؟ آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا، جا ہم نے آج تجھے بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے۔ بدعملی سے پناہ مانگو، بدکرداری سے پناہ مانگو، روسیاہی سے توبہ کرو، اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان ہو ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری تلاوت، ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں، جو بقایا دن باقی ہیں، ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما۔ ہم مل کر سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے، یہ خلا پورا ہونے والا نہیں۔ پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے، اور قریب ہی کے زمانے میں سرگو کے شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے۔
یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی، اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ۔ اور اس طرح اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ۔ اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں۔ مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو، بدکارو، بدماشو، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو، ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی۔ آج لوگ آزاد ہو گئے، جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے، نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا، میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں،
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस नौजवान से पूछा कि तू कहां से चला इस हालत में? कहने लगा मैं बलख बुखारे से चला हूं। तुझे यूं ही हाथों के बल घिसटते चलते कितना अरसा गुजर गया? नौजवान कहने लगा अल्लाह वाले 7 बरस खत्म होकर 8वां लग चुका है। इस हालत में कि जी हां इसी हालत में तेरा खाना पीना। जवान कहने लगा वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन व इज़ा मरिज़तु फहुवा यशफ़ीन। अल्लाह ही खिलाता है, वही पिलाता है, बीमार हो जाता हूं वही तंदुरुस्ती अता करता है। और नौजवान दोपहर बड़ी सख्त है, गर्मी बड़ी सख्त है, मेरे यहाँ दोपहर को आराम कर ले, कयाम कर ले, कुछ देर ठहर जा, आज मेरे यहाँ कयाम कर ले। नौजवान रोने लगा और कहने लगा मालिक बिन दीनार, ये 2-4 मिनट जो तेरी साथ बातों में मेरे खर्च हो गए, मुझे इनका ही बड़ा दुख है। मैं और अपनी इस माजूरी में हाथों के बल 2-4 गज घिसट कर और अपने रब के करीब हो जाता। ये जो तेरी साथ बात करने में थोड़ा सा वक्त खर्च हो गया, मुझे इसका ही बड़ा दुख है। अरे तू तो थक गया होगा। जवान कहता है तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, तेरे दीवाने मगर चलने से रुक सकते नहीं, पांव थक जाते हैं दिल उनके कभी थकते नहीं। मेरे सामने थकने का नाम ना लो, मेरे दिल में इश्क की आग जली हुई है, सोजो गुदाज का समंदर तूफान बर्पा कर रहा है। मैं नहीं थकना जानता, मेरे यहाँ नींद का सवाल नहीं, आराम का सवाल नहीं, मैं तो घिसट घिसट कर रब के दरबार में हाजिर हुआ चाहता हूं। पूछा कि जा कहां रहे हो? कहने लगा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए चला, रोज़े रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए चला। खाना पीना कुछ नहीं कि नहीं, बस कि मुंतज़िर हूं उस घड़ी का कि कब वो वक्त आए और कब न जाकर यूं कहूं कि ए मदीने की मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, ए मदीने के मुहाजिर सब्ज़ गुंबद के मकी, अर्श है तेरे कदम के फैज़ से ये सरजमी। कब वो वक्त आए, कब मैं मदीने की गलियों को देखूं, कब आबो हवा को देखूं, कब मदीने की बहारों को देखूं, कब गुंबद खिदरा पे मेरी निगाह पड़े, मेरे दिल की तसल्ली हो जाए। आशिक लोग यूं ही किया करते हैं। देहात की एक औरत आई, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात शरीफ के बाद और आके कहने लगी बहन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने सुना है सरकार की वफात शरीफ हो गई, क्या कहां दफन किया कि इस हुजरे में? कहने लगी मुझे दरवाजा खोल कर कब्र की ज़ियारत तो करा दे। औरत साहब देहात की रहने वाली चौखट पे खड़ी होकर कहने लगी आका जब भी आती थी जुबान तेरी होती थी, कुरान खुदा का सुनती थी, मसाइल पूछती थी, ज़ियारत करती थी। अब ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती, मैं तेरे कदमों में मरना चाहती हूँ। उलमा ने लिखा है एक चीख मारी, चौखट पे गिरकर जान दे दी। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैं भी उस साल हज के लिए गया, मिना में मैंने देखा कि बड़ा मजमा लगा हुआ है एक जगह, तो मैं भी गया कि ये लोग क्यों इकट्ठे हैं। मैंने लोगों में से झांक कर देखा तो वही नौजवान बैठा है जिसको मैंने दोपहर के वक्त देखा था। वही हालत है, गले में कुर्ता नहीं, गठड़ी नहीं, थैला नहीं, सामान नहीं, और रो रो के यूं कहता मौला आज किसी ने दुम्बे की कुर्बानी दी, किसी ने बकरी की कुर्बानी दी, किसी ने ऊंट की कुर्बानी दी, किसी ने गाय की कुर्बानी दी। मैं फकीर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मैं बिल्कुल मुफलिस और नादार हूं, मेरे पास तो ये मेरी जान है, मैं इसकी कुर्बानी दिया चाहता हूं, कबूल फरमा। हजारों लाखों लोगों के सामने एक चीख मारी और मीना में जान दे दी। इस हालत में इन अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आता है। एक हम लोग मरते हैं एक्सीडेंटों में, सड़कों पे, उधर मौत का झटका लग रहा है, उधर मुंह में कंजरी का गाना।
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی الناس زمان، اور لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو، ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا، ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا قم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یوں کہ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا
पूछा, ओ कब्र वालों जरा बताओ तो सही मौत का जायका कैसा है? तुमने चखा नहीं, जिन्होंने चखा वो बताने ना आए कैसा जायका है। इसलिए कुरान कहता कल्ला इदा बलग तितराकी वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक बल तफ़्फ़ति साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। बादशाह हो, अमीर हो, वजीर हो, फकीर हो, गरीब हो, रगें टूटेंगी, मौत आएगी, और जिसकी आई तुम्हें मालूम नहीं किस तरह आई, किस हाल में आई। जिनके दिलों में इन बातों का ख्याल आया, खुदा की कसम सहाबा कराम में से इतने रोया करते थे आंखें खत्म हो गई। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने देखा, रो रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं। पूछ लिया, बड़ा बहादुर पहलवान फारूक तुझे क्या हुआ, इतना क्यों रोया? फरमाने लगे तुम्हें मालूम नहीं, कब्र का अंधेरा याद आ गया। इसमें आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर तीन चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में तीन आदतें, तीन खसलतें, तीन बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है कि जब कौम के अमीर लोग, गनी लोग, मालदार लोग बखील हो जाए, अल्लाह ताला ने जो उनको सरमाया दिया है, रब्बुल आलमीन ने जो उनको पैसा और दौलत दी है, उसमें किसी गरीब का वो हिस्सा ही ना रखे। चुनांचे आज आप देख लें, फालतू लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन किसी बेवा के घर एक सेर आटा देना, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरता हुआ अमीर आदमी शर्माता है कभी मेरे हाथ की हथेली ना घिस जाए। हालांकि इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बादा वक्त ऐसा कबूलियत का होता है जो आदमी यतीम के सर पे हाथ फेर दे मोहब्बत के साथ, ये बच्चा यतीम है, इसका लाड उजड़ गया, इसका मान उजड़ गया, इसका अब्बा रुखसत हो गया, इसको गोद में बिठाकर पूछने वाला चला गया, बेटा तू क्या चीज खावेगा? हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब यतीम के सर पे आदमी मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ हाथ फेरता है, अल्लाह पाक यूं फरमाता है मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जितने बाल उसके हाथ के नीचे आ जाते हैं उतनी नेकियां हाथ फेरने वाले के नामे अमाल में लिख दी जाती है। मगर हमारे यहां दस्तूर नहीं, गरीब को मारो और नीचा करो उसे। जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में कुछ बच्चों को खेलते हुए आपने देख लिया, बड़े खुशी से छलांगे लगा रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा दीवार के साथ बिल्कुल मूंछा गमज़दा परेशान खड़ा है।
हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक उस बच्चे पे पड़ गई। आपने करीब तशरीफ लाकर उससे पूछा, और बच्चे, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तू क्यों नहीं खेलता? कहने लगा, मेरा खिलाने वाला दुनिया से चला गया, कैसे खेलूं? अब्बा नहीं, अम्मा नहीं, हर वक्त परेशान रहता हूं, लोगों के दरवाजों पे, चौखटों पे धक्के खाता हूं। आप मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथ से उस यतीम की उंगली पकड़ी और अपने साथ प्यार करते हुए तशरीफ ले आए। फरमाया, जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अल्लाह वाली, आज अल्लाह पाक ने तुझे बड़ी गनीमत बख्शी है, बड़ी दौलत दी है, ईद का दिन है, मैं ईद की नमाज के लिए जा रहा था, बच्चे सारे खुशियां मना रहे थे, ये बच्चा देखा मैंने, बड़ा गमज़दा खड़ा था, बड़ा परेशान खड़ा था। अब मैंने इससे पूछा, आज ईद का दिन है, तू खुशी क्यों नहीं मनाता? बच्चा ने जवाब दिया, मेरी खुशी मनाने वाले दोनों ही चले गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप हजरात को बयान अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा बयान। मिलते हैं नेक्स्ट बयान में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।